السلام علیکم، دو میل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا حسین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ اسپیکر اسمبلی شاہ غلام قادر نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا کسی بھی صورت میں مسئلہ کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ڈرامہ کشمیر میں نہیں چلنے دیں گے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اسپیکر شاہ غلام قادر نے کہا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا کسی بھی صورت مسئلہ کشمیر اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ڈرامہ آزاد کشمیر میں نہیں چلنے دیں گے۔ نون لیگ کی حکومت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر الیکشن میں جائے گی اور آنے والے الیکشن میں مسلم لیگ نون پھر کامیابی حاصل کرے گی۔ آزاد خطہ میں گلگت بلتستان والا گھناؤنا کھیل نہیں کھیلنے دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو اسلام آباد دور نہیں۔ شاہ غلام قادر نے محمد مطلوب انقلابی کی رہائش گاہ میں محمد مطلوب انقلابی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ محمد مطلوب انقلابی نہایت مخلص، خوش اخلاق اور دیانتدار سیاستدان تھے۔ مرحوم کی اپنی پارٹی سے وابستگی مثالی تھی۔ مرحوم کی وفات سے آزاد کشمیر ایک قابل دور اندیز سیاستدان سے محروم ہو گیا ہے۔ محمد مطلوب انقلابی پیپلز پارٹی کا قیمتی سرمایہ تھے۔ ان کی پارٹی کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جنرل محسن کمال مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے پبلک سروس کمیشن آفس میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ سیکرٹری پبلک سروس کمیشن اور جملہ سٹاف کی طرف سے مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود خان نے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل و سابق چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن محسن کمال کی ناگہانی وفات پر اپنے دلی صدمہ کا اظہار کیا۔ چیئرمین آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ محسن کمال کو پچھلے 30 سالوں سے جانتا ہوں۔ میں نے ان کو اعلیٰ روایات کا حامل ایک ایسا شخص پایا جو کسی بھی ادارے کے لیے سرمایہ سے کم نہ تھے۔ انہوں نے ہمیشہ کسی بھی صورتحال میں اعلیٰ اخلاقی اقدار کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دیے۔ انہوں نے اپنے دل اور دماغ کی بہترین صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ جب بھی کسی کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے کسی بھی صورتحال میں اس کی بھرپور مدد اور اصلاح کی۔ چیئرمین پبلک سروس کمیشن مسعود اختر خان نے کہا کہ بحیثیت چیئرمین پبلک سروس کمیشن محسن کمال نے انتہائی مشکل اور حساس ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے پبلک سروس کمیشن کو ایک عمدہ ادارہ بنایا۔ آزاد جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن دھرتی کے اس عظیم فرزند کی وفات پر انتہائی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس غم میں ان کے خاندان، رفقائے کار اور جملہ احباب کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آزاد کشمیر و پاکستان کے آئینی ادارے قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو مستقل کرنے کے لیے جلد از جلد اپنا کردار ادا کریں، بصورت دیگر وکلاء ریاست گیر احتجاج چلائیں گے۔ سینئر جج سپریم کورٹ آزاد جموں و کشمیر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر ان کی عدلیہ کے لیے خدمات کے اعتراف میں الوداعی دعوتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آزاد کشمیر کے جملہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے صدور، بار کونسل کے وائس چیئرمین و دیگر سینئر وکلاء نے مختلف تقریبات میں اپنے تحفظات ظاہر کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ آزاد کشمیر میں قائم مقام چیف جسٹس سپریم کورٹ و ہائی کورٹ کو مستقل کر کے آئین کی پاسداری کی جائے۔ ایسا نہ ہو جانے سے آئینی بحران کی سی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ آزاد کشمیر اور پاکستان کے آئینی ادارے، چیئرمین کشمیر کونسل اپنا کردار ادا کریں، بصورت دیگر وکلاء ریاست گیر تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ مختلف تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وکلاء نے کہا کہ ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور رول آف لا کے لیے ہر اول دستے کا کردار ادا کریں گے۔ سیکرٹری سروسز ڈاکٹر لیاقت کی زیر صدارت رئیس الحرار چودھری غلام عباس کی 92ویں برسی کو منانے کے سلسلے میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس سال بھی چودھری غلام عباس کی برسی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ سیکرٹری سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈاکٹر لیاقت حسین چودھری کی زیر صدارت رئیس الحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کی 92ویں برسی کو منانے کے سلسلہ میں انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لیے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری جموں و کشمیر لبریشن سیل چودھری امتیاز، ڈائریکٹر جنرل تعلقات عامہ راجہ اظہر اقبال، محکمہ پولیس، انتظامیہ سروسز و دیگر متعلقہ احکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رئیس الحرار چودھری غلام عباس مرحوم کی برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ برسی کے روز نماز فجر کے بعد رئیس الحرار چودھری غلام عباس مرحوم کی روح کے ایصال ثواب کے لیے تمام مساجد میں قرآن خوانی ہوگی۔ قائد ملت کے مزار پر آزاد کشمیر پولیس کا دستہ سلامی دے گا۔ اس روز قائد ملت کے مزار پر کتابوں کا اسٹال بھی لگایا جائے گا۔ حلقہ کھاوڑہ کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت بزرگ راجہ اجمل خان انتقال کر گئے۔ مرحوم کو آبائی گاؤں میں نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا۔ مرحوم کی شاعری بھی کمال تھی۔ مرحوم کی شاعری کا کچھ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ نہ تھے ہم یاد کے قابل، نہ تھے ہم یاد کے قابل کہ تم کو یاد رہ جاتے، نہیں شکوا کوئی تم سے ہمارے بھول جانے کا۔ نہیں منت کش تاب شنیدن داستاں میری،
दादा के पास نہیں منت کشتا بے شنیدن داستان میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری बड़े होके یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری کل یہ نہیں رہے گا جو آج ہے تیرا دن وہ ہوں گے کل مخالف جو آج ہیں معاون اور وہاں کہا کے لیے ترستی ہے گاؤں میں याद भाई नहीं पड़े ए भला जोड़िया नहीं सब भला जोड़िया रिकॉर्ड ना पा उनकी गाली कहा के लिए तरसती है गाँव मेरी بہاریں خوف خزاں سے رک نہیں سکتی بہاریں خوف خزاں سے رک نہیں سکتی بہاریں پھر بھی آتی ہیں بہاریں پھر بھی آئیں گی لیکن خوف خدا نہیں آئے گا یہ گالی وہ لوگ کا دلا چاہتا ہوں کفش کے اولی ہم کفش کے اولی ہم اہل گلشن تم ہمیں بھی یاد کر رہنا چمن میں جب بہار آئے پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا لیکن حلقہ لچراٹ سے نون لیگ کے منتخب ایم ایل اے حلقہ لچراٹ کے محرومیوں کا ازالہ کرنے میں ناکام رہے سردار کونین کی سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس حلقہ لچراٹ کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ گرا دیے میں آپ کو ایک ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حلقہ لچراٹ سٹی کے سب سے قریب ترین کا حلقہ ہے آپ صحافی بھائیوں کے ساتھ آپ میرے ساتھ وزٹ کریں میں آپ کو ایک کمپلیٹ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا حلقہ لچراٹ سٹی کے سب سے قریب ترین کا حلقہ ہے اور اگر آپ اس کو از ایکول ٹو حلقہ کٹلا کریں اگر آپ اس کو از ایکول ٹو جو حلقہ لچراٹ کا جو دوسرا حصہ جو ہمارے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہوا ہے جس کو آپ یونین کورسل چھتر دومیل بولتے ہیں جس کو آپ ابھی جو ریسنٹلی حلقہ 7 بنا ہے اس کا جو علاقہ اٹیچ ہے آپ جائیں اور وزٹ کریں ہمارے ایریا کی ترقی میں اور ان کی ترقی میں زمین و آسمان کا فرق ہے ہمارے حلقہ لچراٹ میں اور حلقہ کٹلا میں صرف دریا کا فرق ہے لیکن آپ اگر حلقہ کٹلا کو از ایکول ٹو حلقہ لچراٹ کریں گے تو ہماری پسماندگی ہم ان سے 100% پیچھے نظر آتے ہیں اس کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں آپ اگر حلقہ کٹلا کو حلقہ لچراٹ سے کمپیئر کریں گے آپ کو وہاں پر انٹر کالجز ملیں گے آپ کو وہاں پر ڈگری کالجز ملیں گے آپ کو وہاں پر ہاسپٹلز ملیں گی آپ کو وہاں پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ملیں گے لیکن اگر آپ حلقہ لچراٹ کی طرف آئیں گے جو ہمارا حلقہ لچراٹ جو یونین کونسل کو چھتر دومیل کو چھوڑ کے سخی سلی سرکار کی جو کس ہے وہاں سے لے کے علی کو تک آپ وزٹ کریں ایک بھی آپ کو انٹر سائنس کالج نہیں ملے گا ایک بھی آپ کو انٹر کالج نہیں ملے گا ایک بھی آپ کو انٹر گرلز بوائز کالج نہیں ملے گا ڈگری کالج تو دور کی بات ہے ایک بھی آپ کو ہاسپٹل نہیں ملے گا جہاں پر کسی کو فرسٹ ایڈ جو ہے وہ میسر ہو سکیں ایک بھی کسی کو ایسی سہولیات نہیں ملیں گی جہاں پہ وہ ایز اے معزز سٹی بن کے اپنی زندگی گزار سکے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہمارے حلقہ لچراٹ کے اوپر ہمیشہ سے ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کو وہاں کی آبادی کے ساتھ وہاں کی جو آبادی جو 30,000 ووٹوں پر مشتمل ہے رجسٹرڈ ووٹوں پر مشتمل ہے اور 2 لاکھ آبادی پہ مشتمل ہے ان لوگوں کے ساتھ اس عوام کے ساتھ جو ہمارے 70 سال سے منتخب کردہ نمائندے جو چلے آ رہے ہیں ان کو ہماری آبادی کے ساتھ ہمارے اس ایریا کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 3 یونین کونسل کو چھوڑیں آپ حلقہ لچراٹ کی 2 یونین کونسل مظفر آباد اور چھتر دومیل کو لے لیں تو وہاں پر بھی آپ کو انٹر کالج ملیں گے وہاں پر بھی آپ کو ہاسپٹلز ملیں گے لیکن جب آپ کوہوڑی سے حلقہ لچراٹ کی طرف جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر پسماندگی کی انتہا ہے
कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। दूसरी जानिब निजी बैंकों के बाहर अवाम का जमे गफीर कोरोना वबा को फैलाने में अपना किरदार अदा कर रहा है, जबकि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है। एक जानिब तो आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो दूसरी जानिब निजी बैंकों के बाहर लगी अवाम की लंबी लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद बैंक रोड प्लाजा में वाक़या निजी बैंक के बाहर आज कई रोज से अवाम का जमे गफीर है, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत आई गई रकम लेने के लिए जमा हुए हैं, जबकि बैंक इंतजामिया और मुतलका इदारे अवाम के इस जमे गफीर को कम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। अवाम का कहना है एक तो लॉकडाउन से परेशान है, दूसरा कई घंटे बैंक के बाहर खड़े होने के बावजूद रकम हासिल करने में ताखीर का सामना करना पड़ता है। इंतजामिया को चाहिए कि कोई ऐसा तरीका अपनाए कि अवाम को ये रकम आसानी मिल सके, जबकि पुलिस और बैंक की सिक्योरिटी मुकम्मल बैंक के बाहर हजूम को SOPs के हवाले से मालूमात भी फराहम कर रही हैं। अवाम को भी चाहिए कि वो कोरोना के बाइस SOPs पर अमल करे, अपने और अपने घर वालों की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन का आखिरी रोज पुलिस की कार्रवाइयां, मुतअद्दिद दुकानदार गिरफ्तार और दुकानें सील कर दी गई। दुकानदारों की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी। इसकी हालत देख क्या भी इधर रुक जाए देख लो वो दुकानदार केड़ा किस खोले दा है चला ओए ये होता भी है जी ID कार्ड जमा करो। से लगा हुआ, लेकिन हमारी आवाम की भी ये पोजीशन है और बिलखुसूस जो दुकानदार साहिबान हैं ये बिल्कुल किसी बात पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ज़बरदस्ती हम ताकि हम जिस वक्त हमने आगे दुकान खोली है तो ये लॉक लगा के तो भाग गए थे, उसके बाद वो ताला लगा के हमने इसको अंदर खोला है तो अंदर देखे तो ख़वातीन भी हैं और बाकी बंदे भी आपके सामने, फिर हमने बाहर निकालने हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन ये हमारे साथ हेल्प नहीं करेंगे, ये तो कोरोना वायरस मज़ीद फैलेगा और बीमारी के जड़ ये इस तरह बनेगा बहुत ज़्यादा। तो ये इनको हम रिक्वेस्ट भी करते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। उसके बाद में फिर पुलिस पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं ये लोग जी कि पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है और हमारे साथ बदअखलाक़ी करती है। लेकिन अगर इनके साथ अच्छा रवैया बर्ताव करें और इनकी मिन्नतें समाजतें करें तो इसका रिज़ल्ट हमें ये मिलता है, ये सामने आपके है। तो इस वजह से हम तमाम अहबाब से गुजारिश ही कर सकते हैं कि मेहरबानी करें, आप हमारे साथ हेल्प करें ताकि ये जो मूजी मरज़ फैली हुई है इसकी रोकथाम के लिए हम जो इक़दाम कर रहे हैं तो इस पर ताकि कोई काबू पाया जा सके। अगर ना इस तरह किया तो ये यकीनन इससे जिस तरह बढ़ता जा रहा है ये मरज़ और मज़ीद बढ़ेगा। भेड़ी का 4 साला मासूम तैयब जो कई रोज से घर से लापता है ताहाल न मिल सका। वर्सा की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से अपील। वर्सा का क्या कहना है आइए आपको दिखाते हैं। बच्चे का चाचा लगता हूँ, तो वो शादी में गया था 2 तारीख का वाक़या है। वो दिन 10 बजे गुम हुआ है। तो शाम को हमने पता किया तो शादी में हमने सोचा शादी में होगा, तो पता चला कि शादी में नहीं है, चला गया था। तो इधर मुजफ्फराबाद में हमने पता किया था, इधर पता चला कि तस्वीर बताई थी हमने तो पार पिंडिया लेडे में जाकर बताई। उन्होंने बोला कि यही बच्चा है, हमारे पास आया था, हमने लेके नहीं गए। तो होटल पे पता किया था, उन्होंने बोला कि इधर बैठे हैं चाय पी है होटल पे। तो फिर नहीं पता चला कि किधर गया, गुम हो गया। 2 तारीख का वाक़या है। कितने अरसे से ये गुम में कितने दिन हो गए तकरीबन? आज 4 दिन हो गए। ये वज़ीर साहब से हमारी यही अपील है, ये हम बहुत परेशान हैं, तो जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए तो हमें बच्चा ढूंढ कर दिया जाए। हकीकी भाइयों का सताया हुआ मोहम्मद शफीक मरकजी ऐवान सहाफत पहुंच गया। शफीक का कहना था कि उसका हकीकी भाई उसे जान से मारने की धमकियां दे रहा है। 100 कनाल के वारिस होने के बावजूद सर पर छत नहीं, अगर इंसाफ न मिला तो खुदकुशी कर लूंगा, जिसका ज़िम्मेदार मेरा भाई और हुकूमत होगी। मरकजी ऐवान सहाफत के साइलिन डेस्क में मोहम्मद शफीक वल्द मोहम्मद शरीफ साकना बेड़ी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कारोबारी सिलसिले में कराची में रिहाइश पजीर थे। बादज़ा कारोबार ख़त्म होने पर वापस अपने आबाई घर बेड़ी आए तो उनके हकीकी भाई मौलाना मोहम्मद यूसुफ और मौलाना फजलुर रहमान ने अपने आबाई घर और जायदाद में दाखिल नहीं होने दिया।
उनका मजीद कहना था कि काबजीन ने घर और जायदाद पर मदरसे और मस्जिद का बोर्ड लगाकर इन्हें और इनके बच्चों को हिरासा किया और वहां से वापस जाने पर मजबूर किया। ऐसे हालात में अपने ससुर के घर एक कमरे में अपने 8 बच्चों समेत रहने पर मजबूर हूँ, जहां से अब इनके ससुर ने भी इन्हें निकाल दिया है और अब वो और इनके बच्चे खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगर इंसाफ ना मिला तो खुदकुशी कर लूंगा, जिसके जिम्मेदार मेरे भाई और हुकूमत वक्त होगी। दोमेल न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए दोमेल न्यूज मुजफ्फराबाद।